السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاطر جو سورۃ یاسین سے پہلے کی سورت ہے اس کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں سے متعدد اور آیات بھی دیکھیں گے۔ سورۃ فاطر قرآن مجید کی بہت اہم سورتوں میں سے ہے، مکی سورتوں میں سے ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگ، کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے، کسی بھی دین مذہب کے ماننے والے، مرد اور جوان بوڑھے سبھی اس میں شامل ہیں، غریب امیر فقیر سب کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم سے عبادت کروا رہا ہے۔ نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے ہم پر عبادت فرض کی ہے تو یہ بھی دراصل ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں اس عبادت کی ضرورت تھی۔ جو احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے دیے ہیں وہ بھی دراصل ہماری ضرورت ہے۔ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ بھی دراصل ہمارے فائدے کا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، بیٹا یہ کر لو، کھانا کھا لو، نہا لو، ہوم ورک کر لو، تو بچے کیا ساری باتیں مان لیتے ہیں؟ یہ فوری طور پہ مان لیتے ہیں۔ اور جب ان کو کسی چیز سے روکتے ہیں کہ اب بس اسکرین ٹائم ختم ہے، اب تم سو جاؤ، اب زیادہ جاگ نہیں سکتے، نہیں دوستوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہ تنگ پڑتے ہیں کہ ہمیں کیوں اتنی انسٹرکشن دی جا رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا فائدہ کیا ہے ان کو فالو کرنے میں۔ اسی طرح ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں۔ ماں باپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز بچوں کے فائدے میں ہے اور کیا چیز فائدے میں نہیں ہے، لیکن بچوں کو وہ فائدہ اور نقصان سمجھ نہیں آتا، لہٰذا کچھ بچے جو مان لیتے ہیں والدین کی بات وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے عام مشاہدے میں یہ دیکھا ہوگا کہ جو بچے والدین کی بات نہیں مانتے، نہیں پڑھتے، نہیں عادات کو بدلتے، پھر وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، وہ بہت سی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ تو ہے انسانوں کا حال، اور انسانوں کی بات، اور انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے ہمارے والدین، ان کی بات نہ ماننے کا نتیجہ۔ اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور الرحمن اور الرحیم ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے لیے مہربان ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے فائدے اور نقصان کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارے خیالات بھی، ہماری ضروریات بھی، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو اس نے ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں احکامات دیے ہیں۔ نماز پڑھنے کا اگر حکم دیا ہے، یا روزہ رکھنے کا دیا ہے، یا زکوٰۃ دینے کا، یا صدقات دینے کا، یا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، یا رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کا، یا یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا، تو یہ سب کچھ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے دیے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کے اندر ہماری ہی بھلائی ہے، اور جتنی چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سب میں ہمارا نقصان ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو حرام کی گئی ہو اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہو، بلکہ ہمارے لیے نقصان ہی ہے۔ وہ نقصان اور فائدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ لہذا بندوں کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت کریں، اور جو حکم جب بھی ملا ہے
اس کو خوشی کے ساتھ فالو کریں. تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اور اگر انسان اپنی محتاجی کو دیکھے تو آپ دیکھیں ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہونے کے بعد اور پھر بڑے ہونے تک ہر سٹیپ پر انسان اللہ ہی کا محتاج ہے. وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہی شفا دیتا ہے، وہی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے. ہر طرح کی جسمانی، روحانی، جذباتی، ہر طرح کی ضروریات وہی ہماری پوری کرتا ہے. اور ہم اسی کے محتاج ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کے فضل کے محتاج ہیں، اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی. قبر میں کون ہوگا ساتھ؟ کوئی بھی نہیں. اور صرف اس کی رحمت ہی کام آئے گی. کوئی ایک بھی نہیں، صرف تنہائی ہوگی اور ہم ہوں گے. اور جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا ہوگا وہ وہاں بھی اس کے لیے پھر روشنیاں ہوں گی اور باغ ہوں گے اور راحتیں ہوں گی، روح و ریحان ہوگا. تو فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تمہاری عبادت سے بے نیاز ہے، وہ ذکر سے بے نیاز ہے، وہ تمہارے صدقہ خیرات سے بے نیاز ہے، وہ تمہاری مشقتوں سے بے نیاز ہے. اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں اگر تم اپنی خوشی سے اس کی عبادت کرو گے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اس پہ راضی ہوگا، اس پہ وہ خوش ہوگا. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو اور اللہ پاک کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں اور جانیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا رب کون ہے. لیکن جب ہم یہ چیز سمجھتے نہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اور اپنے رب کو نہیں جانتے، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اس دنیا میں اس دین کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا. پھر ہم بھی بچوں والا سلوک کرتے ہیں، جو چیز ہماری مرضی کی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، جو چیز مرضی کی نہیں ہوتی وہ نہیں کرتے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اسی طرح زندگی بسر کی تو کل جب ہمارا نامہ اعمال تولا جائے گا، ہماری نیکیاں اور بدیاں آمنے سامنے لائی جائیں گی، اور اگر ہماری غلطیاں زیادہ نکل آئیں تو پھر سزا بھی ملے گی. اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان قرآن مجید کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے ہوتی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اللہ کو پہچانیں اور اس کو جانیں اور اس سے محبت کریں، اس سے ہیبت رکھیں، اس سے حیا رکھیں، اس سے انس رکھیں، اس کی خشیت رکھیں، اس کا خوف بھی ہمارے دلوں میں ہو اور اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہمارا ہو، ایک مضبوط تعلق ہو، اس کی یاد ہر لمحہ ہمارے دل میں ہو. پھر فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے. تم اس کی مجبوری نہیں کہ اس کی کوئی مجبوری ہے کہ اس کی دنیا کا کام چلتا نہیں تو لہٰذا تمہیں رکھا ہوا یہاں تمہاری نافرمانیوں کے باوجود. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جب چاہے، جس لمحہ چاہے، جس کو چاہے لے جائے. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں رہتے اور اپنے کانوں سے سنتے نہیں رہتے کہ کھڑے کھڑے جان نکل گئی، راستے میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، جوان لوگ، یعنی نہ تو کسی عمر کی قید ہے کہ اتنے سال کے ہوں گے تو فوت ہوں گے، نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں، بیمار پڑے رہتے ہیں اور صحت مند چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مجبوری نہیں ہے کہ جب چاہے لے جا سکتا ہے. ان یشاء یذھبکم، جب چاہے تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر دے. اور نئی مخلوق میں نئے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اور نئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے. اللہ نے جنات بھی پیدا کیے، فرشتوں بھی پیدا کیے، انسان بھی پیدا کیے، حیوان بھی پیدا کیے، سمندر میں، خشکی میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں اور پلانٹس پہ اللہ نے جس کو چاہا پیدا کیا. اور جنت میں تو پھر اور بھی غلمان بھی اور حوریں بھی اور مخلوقات بھی ہیں. تو اللہ دنیا میں بھی کسی اور مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے. ہم سے پہلے یہاں پر جنات تھے اس زمین پر، اس پلانٹ پر، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو لے گیا اور ہمیں پیدا کیا. اور اسی لیے ہمیں خلیفہ کہا گیا. خلیف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. اور اگر اب ہم
نہیں کچھ کریں گے تو جانا تو ہے ہی، وہ لے جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ ہر 100 سال کے بعد اس زمین کے اوپر بالکل ایک نئی جنریشن آ چکی ہوتی ہے اور پچھلی ساری وائپ آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے. کوئی کہیں نشان نظر آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے، ورنہ ہر چیز تبدیل ہو کر رہ جاتی. میں کسی بھی آبادی میں جب جاتی ہوں تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ 100 سال پہلے یہاں کون رہتا ہوگا، اور وہ کیسے رہتے ہوں گے، اور وہ کیا کرتے ہوں گے، اور ان کے بھی اسی طرح خوشیاں اور غم ہوں گے، اور ان کی بھی امیدیں ہوں گی، اور انہوں نے بھی دنیا کو آباد کیا اور بسایا اور رکھا، اور پھر آج وہ کہیں ان کا نام و نشان تک نہیں. قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں. انسان تو انسان ہے. کبھی کسی گھر میں جاتے ہیں نا تو لوگوں نے اپنے باپ دادا کے دادا کی بھی تصویریں لگا رکھی ہوتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ کہاں پڑے ہیں اس وقت، اور اس جنریشن تک ہو سکتا ہے کوئی یاد رکھے، اس سے آگے تو ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ پنجابی کا ایک محاورہ نا، پڑھ پیا تو ساتھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پردادا بنے تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور آج کی جنریشن تو دادا کیا باپ کو بھی نہیں سمجھتی. کچھ تو انہوں نے پردادوں کو کہاں یاد رکھنا. تو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ اللہ کے آگے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جب انسان اپنی خوشی سے، اپنے دل سے، اپنی رضا سے اس کو راضی کرتا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے کسی کی باتوں میں آ کر کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے. فالو صرف قرآن و سنت کو کرنا چاہیے. جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا وہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. ورنہ جو باتیں لوگ بتاتے رہتے ہیں، ایسا کر لو تو یہ فائدہ ہو جائے گا اور ویسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا، ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے. جیسے قرآن مجید کھلتا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی فرما دیتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. کہ جو یہ کام کریں گے جو بتا دیے گئے ان آیات میں، کہ جو ایمان لائیں گے غیب پر، پھر نماز قائم کریں گے، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کریں گے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائیں گے اور آخرت پر یقین رکھیں گے، یہی لوگ دراصل ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیابی کا معیار تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کامیاب کون ہے، اور اگر ہم اس کرائیٹیریا پہ پورا نہیں اترتے تو پھر کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کوئی ہمارے برے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا. کیونکہ دنیا میں تو ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا اس لیے میرا بھی دل نہیں چاہتا، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تو اس لیے ماحول ہی بڑا مشکل ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے. نہیں، چاہے ساری دنیا کسی رخ پہ چلے جا، آپ نے اللہ کی طرف اپنا رخ کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کیا ان کے والد دین پر تھے؟ کیا ان کی سوسائٹی دین پر تھی؟ انہوں نے تو الٹا ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کر لیا تھا. لیکن کیا وہ اس کے آگے ڈر گئے؟ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ سب کو چھوڑ دیا. انی وجہت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، میں نے اپنی ڈائریکشن اللہ کی طرف کر دیا، اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا. تو کامیاب وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، جو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لے، جو اپنے رب کو سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر کرے. اس وقت ہمارے سروں پہ کیا سوار ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. ہر چیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. لوگ تو کچھ دیکھتے ہیں کچھ نہیں دیکھتے، اور دیکھ بھی لیں تو کیا کر لیں، کیا بگاڑ لیں گے ہمارا. لوگ نہ ہمارے رازق ہیں، نہ ہمارے خالق ہیں، نہ مالک ہیں، کچھ بھی تو نہیں. پھر ہم کیوں اتنا زیادہ لوگوں کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے کہ ہر چیز ان کی مرضی کے، لباس ہم پہنتے تو ان کی مرضی کے، کھانا ہم پکاتے ہیں تو ان کی مرضی کا. ہم یعنی ہر چیز میں یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں سے کیسے تعریف وصول کریں گے، وہ کام کر لیں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے، بس لوگ خوش ہو جائیں کسی طرح. تو کیا واقعی یہ عقل کی بات ہے کہ لوگ اگر خوش ہو گئے تو ہماری نجات ہو جائے گی؟ کہ لکھا ہے قرآن میں ایسا کہ اے لوگوں کو خوش کرو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ؟ نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں. کامیابی کا معیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم برانڈز کے بغیر بھی کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن ہم ایکسٹرا منی صرف برانڈز کے اوپر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ دیگر پروڈکٹس ہوں.
اور پھر ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ صدقے کے لیے پیسے نہیں، کسی اچھی کاز کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، صرف ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان چیزوں پر اتنا سپینڈ کرنے کی بجائے کیوں نہ اپنے آخرت کے بینک میں جمع کروائیں اور اچھے اچھے کاموں میں خرچ کر جائیں، اس طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر بوجھ سے لدا ہوا کوئی شخص وہ بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا کسی کو کہ آؤ میری بہن، میرے بھائی، میرے ماں باپ آئیں اور وہ ذرا میرے گناہ اٹھا لیں، تھوڑے تھوڑے سب کو بانٹ دوں تو ان کا تو نقصان نہیں ہوگا اور میری نجات ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ فرمایا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وہ کچھ بھی اس سے نہیں اٹھا سکیں گے چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ سے محبت کرنے والے کیوں نہ ہو، دنیا میں ہر آپ کی خوشی غم میں آپ کے لیے حاضر ہونے والے وہاں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، بالکل بے بس ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ اور یہ بالکل سمپل سی سمجھنے والی بات ہے، جب ہم نہاتے ہیں مثلاً، یہاں پاکیزگی سے مراد تزکیہ نفس ہے، لیکن میں مثال اس کو دے رہی ہوں ظاہری پاکیزگی سے۔ جب ہم نہاتے ہیں تو کون فریش ہوتا ہے، کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ساتھ والے کو تو نہیں ہوتا، ہم ہی کو ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے اندر کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے اندر کو صاف کرتے ہیں شرک سے، بغض سے، بری نیتوں سے، بد اخلاقیوں سے، ان چیزوں سے، گرجز سے، تو اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ قد افلح من زکاہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کامیابی کا معیار بتا رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو صاف کر لیا۔ اور دلوں کو صاف کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم اوپر سے اپنی صفائی ساری کر لیتے ہیں، اپنے دانت صاف کر لیتے ہیں، اپنا کان صاف کر لیتے ہیں، اپنے بال صاف کر لیتے ہیں، کپڑے صاف کر لیتے ہیں، گھر صاف کر لیتے ہیں، ساری چیزوں کو ہم خوب چمکاتے رہتے ہیں، لیکن دلوں میں وہی میل اور بغض بھرا رہتا ہے۔ اس کو صاف کرنا سب سے مشکل کام ہے جس پر ہماری نجات کا نثار ہے، اور جو ایسا کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ یعنی جب ہم اپنے دل صاف کر لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو بوجھ کس کا ہٹتا ہے، خوشی کس کو ملتی ہے، اطمینان قلب کس کو نصیب ہوتا ہے، خود ہی کو۔ تو اس لیے طریقے سیکھنے چاہیے کہ کس طرح ہم اپنا تزکیہ کریں، کس طرح اپنے دلوں کو ہلکا کریں، کس طرح ہم اپنے بوجھ اتار پھینکیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نابینا اور بینا، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے۔ فرق ہوتا ہے، کتنا فرق؟ صرف 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے گھر کے کام کریں، ہم جیسے تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے، پتہ نہیں کدھر جا کے ٹوکر کھائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرق سمجھا رہے ہیں۔ تو دیکھنے والا کون ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ یا یہ بتانا مقصود نہیں ہے، تو سبھی کو پتا ہے کہ اندر اور دیکھنے والا نہیں برابر۔ یہاں بتانے یہ مقصود ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو دیکھنے کے قابل ہیں اور جو اس سے آنکھیں بند کر کے جی رہے ہیں، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان دونوں کی نہ زندگی ایک جیسی ہے، نہ موت ایک جیسی، نہ انجام ایک جیسا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور ہمیں ہدایت کے لیے خود کتاب بھی اپنی دی ہے، لیکن ہم کتنا پڑھتے ہیں اس کو، کتنا سمجھتے ہیں اس کو، کتنا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی بھی نہیں برابر۔ اندھیرے میں رہنا، آج کل آپ دیکھیں نا سورج نہیں نکلتا تو ایک اندھیرا اندھیرا سا ہی چھایا ہوتا ہے، اور جن دنوں میں سورج نکلتا ہے ہر چیز گرینری نظر آتی ہے، نیلا آسمان نظر آتا ہے، فریش ایئر چل رہی ہوتی، کتنا فرق ہوتا ہے۔ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، موڈ ہی بدل جاتا ہے انسان کا۔ تو روشنی سے مراد کیا ہے؟ دین کی روشنی، وحی الہی سے جو علم ہمیں ملا اس کی روشنی۔ اور اندھیرے کیا ہیں؟ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے۔ تو ایمان کی روشنی، علم کی روشنی، دین کی روشنی، یہ الگ چیز ہے اور اس سے جہالت الگ چیز ہے، برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہے۔ گرمیوں میں آپ کسی سڑک پہ چل رہے ہوں تو کچھ دیر دھوپ میں چلے، کوئی چھاؤں آ جائے، تو بہت ہی فرق ہے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کے سائے میں رہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی اس رحمت اور اس ہدایت اور اس فضل کے سائے میں ہوتے ہیں، وہ اور اس کے بغیر زندگی کی دھوپ کاٹنے والے برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں۔ اب یہ زندہ، ظاہر زندہ لوگ زمین کے اوپر رہتے ہیں اور مرے ہوئے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے نیچے رہتے ہیں، بڑا فرق ہے۔
کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، ایک جیسے تو نہیں نا، ان کی زندگی کچھ اور ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ جن کے دل زندہ ہیں، جو ایمان کے ساتھ جیتے ہیں اور جو اس کے بغیر جیتے ہیں، وہ برابر نہیں. اس آیت کی تفسیر قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے. وہاں آتا ہے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، یعنی ایک شخص ایمان والا نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو ایمان دیا، گویا زندگی دے دی، وہ جی اٹھا. ایک شخص جاہل تھا، پھر اللہ نے اس کو قرآن کا علم دے دیا، اس کو ایک زندگی مل گئی. یعنی بہت فرق ہے ان دونوں زندگیوں میں. اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے اس نور کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چلتے پھرتے ہیں، اور کچھ لوگ اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے لیے قرآن مجید کا مطالعہ اس سطح پر کریں، حدیث کا مطالعہ اس سطح پر کریں کہ وہ ہماری زندگی میں ایک روشنی پیدا کر دے. اچھا، بعض لوگ تلاوت تو کر لیتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے، اور سمجھتے بھی ہیں تو سمجھے بغیر بس پڑھے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ سپارہ روز پڑھنا ہے. چلیے اچھی بات ہے، آپ تلاوت کریں، ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ روشنی جو اصل مقصود ہے وہ نہیں ملتی صرف حروف کی طرف توجہ کرنے سے. اس کے لیے اس کے معنی کو جاننا اور اس کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے. پھر فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے. یعنی سننا صرف کان سے نہیں ہوتا، دل کے بھی کان ہوتے ہیں، دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف سننے والے نہ ہوں بلکہ غور سے سننے والے ہوں. اور غور سے وہی سنتا ہے جو سننے کے بعد پھر اپنا کوئی لاہ عمل بناتا ہے، کوئی اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، کوئی اپنے لیے پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے کون سا کام کس طرح کرنا ہے تاکہ مجھے زیادہ فکر ہو. جس شخص کو اس بات کا یقین ہے نا کہ آخرت میں آنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے اور جنت جہنم بھی ہے اور زندگی وہاں شروع ہوگی، تو وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ. ایک ہوتا ہے حیات اور ایک ہوتا ہے حیوان. یہ حیوان نہیں جو اردو میں ہم کہتے، یہ ہے حیوان. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی مصدر ہے، حیات بھی مصدر ہے، حیوان بھی مصدر ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یعنی کہ زندگی کا گھر تو وہی ہے. حیوان جو ہوتا ہے یہ فعلان کے وزن پر، تھوڑا سا عربی گرامر ہے لیکن آپ دلچسپی کی بات ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ فرق کیا دنیا اور آخرت کا. حیوان جو ہوتا ہے وہ فعلان کے وزن پر، فعلان نہیں فعلان زبر کے ساتھ. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس صیغے میں حرکت ہوگی فعلان، وہ جس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس میں بھی حرکت ہوگی. یعنی آخرت جو ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، کہ آخرت ہی اصل میں زندگی ہے، کہ اس میں ہے حرکت. دنیا اس کے مقابلے میں ڈیڈ ہے. یہاں پر نہ وہ انجوائمنٹ ہے نہ وہ ایکسائٹمنٹ ہے. یہاں آپ کو ایک چیز ملنے کی خواہش ہوتی ہے، چلو نہیں ملی تو الگ پریشانی، مل گئی تو الگ پریشانی، اور آپ اس کے ساتھ مزید بوجھل ہی ہو جاتے ہیں. جتنی چیزیں زیادہ، جتنی نعمتیں زیادہ، اتنا بوجھ زیادہ پڑ جاتا ہے. لیکن آخرت کی جو جنت کی زندگی ہے وہ حیوان ہے. اس میں ہر روز ایک نئی حرکت، ایک نئی ایکسائٹمنٹ، ایک نیا فیز، ایک نئی چیز، یعنی کہ ایک لائف ہے وہاں. حیوان حرکت سے نا، یعنی کہ جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں لائف ہوتی ہے. تو آخرت کی زندگی ہی اصل میں حرکت والی زندگی ہے، یعنی خوشیاں اصل میں وہاں ہیں. اور زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی وہ نہیں ہوتی کہ انسان چل پھر رہا ہے مردوں کی طرح. زندگی ہوتی ہے جو دل حرکت میں ہوتا ہے انسان. جب دل مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. کچھ لوگ جیتے جی جن کا دل مرا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے، تو وہاں دل بھی زندہ ہوگا. انسان کو ایسی زندگی ملے گی جسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو کبھی فنا نہیں ہوں گے. وہاں ایسی جوانی ہوگی جو کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی. وہاں ایسی صحت ہوگی کہ جس میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. وہاں ایسی خوشیاں ہوں گی کہ جس میں کوئی غم ہی نہیں ہوگا. لیکن ان کو پانے کے لیے پھر یہاں اس دارالعمل میں کچھ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں. کیونکہ لوگوں کے تو اپنے انٹرسٹ ہے نا، ہر کسی کا اپنا خیال ہے، اپنی مرضی ہے، اپنا طریقہ ہے، وہ کس کس کو راضی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ جو قبروں میں پڑے ہیں نا ان کو نہیں سنوا سکتے.
یعنی جو مر جاتے ہیں، جن کے دل مردہ ہوتے ہیں، جو قبروں میں ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کو آپ نہیں سنوا سکتے، اور وہ اگر سن بھی لیں تو ان کو فائدہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے وہاں سے اٹھ کے کرنا کیا ہے۔ تو انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، زندہ لاشیں جن کے دل مردہ ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کیا تالے لگے ہوئے ان کے دلوں پر؟ اچھا، جب کسی گھر کو تالا لگ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کوئی اندر نہیں جائے گا، لاک لگا دیا، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ یعنی تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اپنے دل کو لاک لگایا ہوا کہ اس میں قرآن نہیں اندر آ سکتا۔ اگر آپ کسی کے گھر جانا چاہیں اور وہ آگے سے کنڈی لگا لے، تالا لگا لے، تو کیسا لگے گا؟ آپ کیسا لگے گا؟ آپ اپنے بیٹے کے گھر جانا چاہتے ہیں، اپنے والدین کے گھر جانا تو اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں آگے سے۔ تو قرآن کے لیے ہم نے یہی کیا ہوا، دروازہ بند کیا ہوا، غور و فکر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، اس کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ ایک دفعہ پڑھ لینے کو کافی سمجھ لیتے ہیں، یا ناظرہ پڑھ لینے کو کافی سمجھتے ہیں، شعور بیدار نہیں کرتے۔ قرآن زندہ کتاب ہے اور زندگی بخشتی ہے، اس سے ہم اپنے دلوں کو زندہ نہیں کرتے۔ اب آپ کہ یہ کیسے کریں؟ ہم بہت طریقے ہیں کرنے کے، اگر نیت اور ارادہ ہو اللہ تعالیٰ رستے دکھا دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 29 ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں گھاٹا ہونا ہی نہیں، جو برباد ہوگی ہی نہیں، لن تبور۔ اچھا، اب یہ جو پہلی بات شرط لگائی گئی یتلون کتاب اللہ، ہم عام طور پر اس کا معنی اردو والی تلاوت لیتے ہیں، قرات۔ ایک ہوتی قرات ریڈنگ اور ایک ہوتی تلاوت۔ تلاوت کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں تلا یتلو تلون سے ہے، جس کا مطلب ہے پیچھا کرنا، پیچھے جانا کسی چیز کے۔ تو تلاوت اس ریڈنگ کو کہتے ہیں جس میں معنی سمجھ کے پڑھا جائے، جس میں معنی پر غور کیا جائے، میننگ جانے جائے کہ قرآن کیا رہا ہے۔ ہم کسی اور کتاب کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرتے جو کتاب اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ان کی زندگی میں سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ الحمدللہ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور تیسری چیز اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، سینت کے نہیں رکھتے، نکالتے رہتے ہیں۔ سوچیے اگر آج ہم مر جائیں تو ہماری چیزوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے کس کام کی؟ ہم سے تو جدا ہو گئے، ہماری جو اونرشپ ہے وہ بھی ختم ہو گئی نا، اب وہ ہماری نہیں رہی، وہ تو وارثوں کی ہو گئی فوراً۔ ہماری تو وہ ہے جو ہم نے کھا کے ختم کیا یا پہن کے پرانا کیا یا آگے بھیج دیا۔ اب تین چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں کامیابی کے لیے۔ پہلی ہے علم، کتاب اللہ کو سمجھ کے پڑھنا۔ دوسری ہے عبادت، اور وہ ہے اقام الصلاۃ، جس میں نماز کی شرائط اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے پڑھنا۔ اور تیسری ہے حقوق العباد کی ادائیگی، دوسروں پر اپنا مال خرچ کرنا۔ اور اس میں صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا، جو چیز بھی دی ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، ان کو خرچ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی ہم نے ان کو عطا کیا، مما رزقناہم، رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، دینا۔ جو بھی ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے کھلے چھپے یعنی وہ ہر طرح سے کرتے ہیں، کبھی چھپا کے کرتے ہیں اور کبھی چھپا نہیں سکتے تو دکھا کے بھی پھر روکتے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ اچھا اگر ہم نے دکھا کے دی، یعنی سامنے کوئی نیکی کی تو ہماری نیت خراب ہو جائے گی تو بہتر نہیں کرتے، نہیں، جو بھی موقع اور جیسا بھی موقع وہ کام اپنا نیکی کا کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمائی یہ کس لیے؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ان کے اجر، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو مزدوری قرار دیتے ہیں جن کی اجرت ملے گی جا کے، تاکہ ان کو ان کے اجر پورے دے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو صرف ان کے اعمال کا بدلہ ہی نہیں دے گا، بلکہ جنہوں نے اچھا کیا ان سے خوش ہو کر، راضی ہو کر زیادہ بھی دے گا۔
یزیدہم من فضلی، اس میں اضافہ بھی کرے گا. اور کتنا، یعنی ایک ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ کتنا آنر بخشے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. یہ آیت بہت ہی میرے دل کو لگتی ہے کہ اللہ اتنا قدردان ہے. ہمیں نا شیطان یقین نہیں آنے دیتا کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس پر کچھ ملے گا. ہمیں ہر وقت اس شک میں رکھتا ہے پتہ نہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، تم کیوں اپنے آپ کو اتنا کھپا رہی ہو، پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا. سبحان اللہ، ایسا بدلہ تو کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا، ماں باپ بھی نہیں دیتے، دوست بھی ہے. یعنی کسی کے ساتھ آپ ساری زندگی بھی آسان کرے تو آپ کو اتنا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ ذرے برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اتنا رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. مثقال ذرہ، ذرہ تو نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اور اگر ذرے جتنی نیکی بھی کر لی، یضاعف، اس کو ملٹیپلائی کرے گا، ملٹیپلائی بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، تو آپ کے اوپر نہیں چھوڑے گا کہ آپ نے اتنا کیا تھا تو بس اتنا. یہ تو ہم انسانوں کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ ایسے کو تیسا، لیکن وہاں تو اللہ کا فضل ہوگا. یؤتی مِن لدن، اپنے پاس سے دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے تو وسیع ہے نا. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا تو ہے. یہ آیت بڑی دل دہلانے والی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اللہ ہی کے لیے جو آسمان اور زمین میں. جب کوئی ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے نا پاکیزہ مال میں سے اور خوش دلی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو اس طرح پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے کو پالتا، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو وہ جبل احد کے برابر ہو جاتا ہے. اتنا بڑا اجر ملتا ہے، جتنا اخلاص اتنا بڑا اجر. تو اللہ سے تجارت کرنے والے تو کبھی ناکام رہ ہی نہیں سکتے. جو پیچھے ہم نے پڑھا، یہ اللہ سے کی ہوئی تجارت ہے نا. تجارت میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں دوسری لی جاتی ہے، ایکسچینج ہوتا ہے نا. آپ دکاندار کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو چیز دیتا ہے، آپ جتنے پیسے دیتے ہیں اتنی ہی ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی. وہ بعض کا توڑ کے آدھی رکھ لیتے ہیں کہ آپ کا وزن پورا ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے. یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، عظیم، اور اللہ کا عظیم تو ہمارے عظیم سے بہت بڑا ہے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا ہی بخشش فرمانے والا ہے اور بڑا ہی قدردان ہے. پھر اس کی آیت نمبر 32 سورت کی بڑی زبردست ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. ان بندوں میں سے، چنے ہوئے بندوں میں سے کون ہیں؟ 3 طرح کے لوگ، کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، کچھ درمیانی چال چلنے والے، اور کچھ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں اللہ کے اذن سے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑا فضل. جنات عدن یدخلونها، عدن کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں وہ سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. ولباسہم فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس حریر کا ہوگا، ریشم کا، سلک کا ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہاں وہ کہیں گے کہ شکر ہے، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے یہ غم دور کر دیا، جو ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں غم لگا ہوا تھا کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے، آج وہ ہمارا غم دور ہو گیا. ان ربنا لغفور شکور، پہلے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ غفور شکور ہے، اب بندے اس کا اقرار کریں گے واقعی ہمارا رب بڑا غفور اور شکور ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلی، جس نے ہمیں ہمیشگی گھر میں اپنے فضل سے لا ٹھہرایا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں نہ ہمارے لیے کوئی تھکاوٹ ہے اور نہ ہمیں یہاں کوئی بوریت ہے، کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہے. دنیا میں تو اچھے سے اچھی چیز مل جائے پر ہم اکتا جاتے ہیں، بس روز یہی. لیکن یہ فضل کس پر ہوگا؟ اس میں مختلف تفاسیر کی گئی ہیں. ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ کچھ لوگ ظالم ہیں. ظالم وہ ہوتا ہے جو حق نہ دے، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور اللہ کا حق بھی نہیں دے رہا، یعنی جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ نہیں کر رہا. کچھ ایسے ہیں بس کچھ کر لیا کچھ نہیں کیا، وہ درمیانی چال چل رہے ہیں. لیکن کچھ جو ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں
وہ سوچتے نہیں رہ جاتے بلکہ آگے بڑھ کے کر لیتے ہیں، جو موقع ملے بس کر لیا. تو سابقون بالخیرات. ہم سب کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. ہم فوراً آگے بڑھتے ہیں یا سوچتے رہتے ہیں یا پھر رہ ہی جاتے ہیں پیچھے؟ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ آج دنیا میں نیکیوں کے معاملے میں ہم جو کریں گے نا، کل وہی سامنے آنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.